الله 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 وفقني يا الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم ناظرین گرامی، سورہ فاتحہ کی تفسیر گزشتہ 2 یوم سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، جن میں سورہ فاتحہ کے فضائل، کچھ مسائل اور سورہ فاتحہ کے چند نام اور ان ناموں کی وجہ یعنی وجہ تسمیہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. جو اس سورت کے مبادیات، ابتدائی باتوں میں سے کچھ باتیں تھیں جو پیش کی گئی ہیں. اب اس مجلس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. سورۃ الفاتحہ مکیۃ، سورہ فاتحہ مکی سورت ہے. مکی اور مدنی، قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے کچھ صورتیں وہ ہیں جو مکی ہیں اور کچھ صورتیں وہ ہیں جو مدنی ہیں. مکی اور مدنی صورتوں کی تعیین کا معیار کیا ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہے. تاہم جمہور مفسرین کا جو متفق علیہ مسلک ہے وہ یہ ہے کہ مکی صورت وہ صورت کہلاتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، اور مدنی صورت وہ صورت کہلاتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو. ہجرت سے پہلے قبل الہجرت نازل ہونے والی صورت مکی صورت کہلاتی ہے، خواہ وہ صورت مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ کیوں نہ نازل ہوئی ہو. اور بعد الہجرت جو صورت نازل ہوئی ہو اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، خواہ وہ مدینہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر یا خود مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو، اس کو مدنی ہی کہا جائے گا. معلوم ہوا کہ اصل میں معیار ہجرت ہے، قبل الہجرت مکی، بعد الہجرت مدنی. اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ اکثریت کا اعتبار کیا جاتا ہے. جیسے کوئی صورت ہے، اس صورت کی اکثر آیات مکی ہے اور چند آیات مدنی ہے، تو اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے مکی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا. اسی طرح سے مدنی صورت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا، للاکثر حکم الکل. ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت وہ مدنی ہے، خواہ وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو. اس پس منظر میں ایک واقعہ سنتے چلیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد 10 سالہ زندگی گزارنے کے بعد، ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد، جب فاتح مکہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی منگائی.
چابی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی. خانہ کعبہ کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اور اس درمیان میں جو واقعات پیش آئے وہ ایک طرف، وہاں سے خانہ کعبہ کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے، خانہ کعبہ کی چابی بھی آپ کے پاس ہے، لہذا یہ چابی مجھے دے دیجئے تاکہ میں خانہ کعبہ کی نگرانی کروں. اس وقت عین خانہ کعبہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو، امانت کے جو اہل ہیں ان کے سپرد کر دو، ان کو دے دو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی. تو خانہ کعبہ کے اندر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، پھر بھی یہ آیت مکی نہیں کہلائے گی بلکہ مدنی ہی کہلائے گی. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے. الحمد تعریف کرنا، کسی کی خوبی کو بیان کرنا، اچھائی کو بیان کرنا. الحمدللہ، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس میں ہر قسم کی تعریف کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص ہونے کو بیان کر دیا، کہ ہر قسم کی تعریف، چاہے انسان بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کرے یا بالواسطہ اللہ کی تعریف کی جائے، کسی کی خوبی کو دیکھ کر کے اس کی خوبی کو بیان کیا جائے. دنیا کے اندر طرح طرح کی خوبصورت چیزیں، بہترین مناظر اور عمدہ قسم کی چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر انسان ان چیزوں کی تعریف کرتا ہے، تو حقیقت میں ان چیزوں کی تعریف اس چیز کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو جب انسان دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہیں، مخلوق ہے، کائنات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، چرند ہے، پرند ہے، بحر و بر ہے، اور ان کے درمیان رہنے والی عجیب الخلقت مخلوق ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان کی زبان سے ان چیزوں کی تعریف نکلتی ہے، تو حقیقت میں ان چیزوں کے صانع اور بنانے والے کی تعریف یعنی اللہ کی تعریف ہوتی ہے. غرض کہ انسان کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے. اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے ہمیں توحید کا بھی سبق دے دیا کہ جب ہر چیز کا خالق، مالک، صانع اللہ ہی ہے اور تم ہر قسم کی خوبیوں پر اسی کی تعریف کرتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا محسن، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک، ہر خیر کا وہ مالک ہے، ہر اچھائی کا وہ مالک ہے، پالنہار ہے، مالک ہے. تو
اب اسی کی عبادت بھی اسی کی جانی چاہیے۔ تو گویا انشائی طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ میں قابل تعریف ہوں، چاہے تم میری تعریف کرو یا نہ کرو، میں ایسی ذات اور ایسی ہستی ہوں کہ میں خود لائق تعریف ہوں، تمہاری تعریف سے میرا کوئی درجہ بڑھنے والا نہیں ہے، اور اگر تم میری تعریف نہ کرو تو میرا کوئی نقصان بھی ہونے والا نہیں ہے۔ میں خود جو ہے ستودہ تعریف ہوں، وہ میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے سامنے آ کر جھک جاؤ۔ گویا الحمدللہ رب العالمین میں ہمیں اللہ رب العزت نے توحید کا پیغام بھی دے دیا۔ اللہ اس ہستی کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ یہ اس کا ذاتی نام ہے، ذاتی علم ہے۔ اب اس کے آگے رب العالمین اللہ رب العزت کی یہ پہلی صفت ہے۔ گویا الحمدللہ میں اللہ کے لیے تعریف کے ہونے کا دعویٰ کیا گیا، اور جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو ہر دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو رب العالمین دعوے کے بعد دلیل کے طور پر ہے کہ اللہ کی تعریف ہر قسم کی خوبی ہے، تو کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، پالنہار، تربیت کرنے والا، اور رب اس ذات، اس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کی تمام مصلحتوں اور اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے درجہ بدرجہ اس کی تربیت کرے، اس کو بڑھاتا رہے، یہاں تک کہ حد کمال کو پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ درجہ کمال کو پہنچا دے، وہ رب ہے۔ المفردات میں رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ رب وہ ہے جس میں تین چیزیں پائی جائے، جس میں تین چیزیں پائی جائے وہ رب ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر عدم سے وجود میں لانے کی صلاحیت ہو، عدم سے وجود میں لانے کی صلاحیت ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ نیست بودیم کہ او مارا در ہستا آورد، ہمارا وجود نہیں تھا، اس نے ہم کو وجود بخشا۔ پہلی صفت، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس چیز کو وجود بخش دیا اور وہ چیز موجود ہو گئی تو اس کی بقا کا خیال کیا جائے، اس کو باقی رکھنے کی فکر کی جائے۔ چنانچہ ایک بچہ ہے جس کا وجود نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کو وجود بخشا، ماں کے پیٹ میں اس کو پیدا کیا، اور 9 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے اس بچے کو دنیا میں جنم دیا۔ تو جنم دینے کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے اس کی بقا کا انتظام بھی کیا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس ماں کی چھاتی میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، لیکن بچہ آتے ہی اللہ رب العزت نے ماں کی چھاتی سے دودھ کی ایک نہر جاری کر دی۔ یہ اس کی بقا کا انتظام ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے زبان دی، اور ایسی زبان دی جس کو دنیا کی ہر عورت سمجھتی ہے، حالانکہ وہ بول نہیں سکتا، لیکن بھوک لگی تو فوراً رونے لگتا ہے۔ ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، چلو اس کی بھوک مٹا دو۔ یہ بقا کا انتظام ہے۔ اور پھر تربیت کرتے 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 اس کو ایک مقام پر پہنچانے کے بعد روک دیتا ہے،
نشو و نما کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، بڑا کرتے 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 ایک حد درجہ، ایک جو ہے محدود مقام پر پہنچنے کے بعد اس کو روک دیتا ہے، کیونکہ اگر روکے نہیں تو پھر وہ بچہ بڑھتے بڑھتے معلوم نہیں کہاں تک جائے گا. اس کے لیے رہنا، اس کے لیے کپڑے لتے کا انتظام کرنا، اس کے لیے گھر مکان کا انتظام کرنا اتنا لمبا ہو جائے گا، اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ خود بھی مشقت میں پڑ جائے گا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایک مقام پر پہنچانے کے بعد وہ روک دیتا کہ بس اس سے آگے مت جاؤ. ہم درخت کو دیکھتے ہیں کہ ایک سال بھر کا درخت ہوتا ہے، وہ بھی اتنا ہی بڑا، اور کہتا ہے کہ یہ درخت میرے دادا پر دادا کے زمانے کا ہے، وہ بھی اتنا ہی بڑا. کیوں؟ اس کی ایک جو ایک حد تھی، وہاں پر پہنچانے کے بعد اللہ نے آگے بڑھنے کو روک دیا. لہذا جس کے اندر یہ تین صفت ہو وہ رب کہلانے کا حقدار ہے، اور جس کے اندر ایک بھی صفت کم ہو جاوے وہ رب کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے یہ تینوں صفت میرے اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو رب کہا جاتا ہے، جس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے. اضافت کے ساتھ میں مجازی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے رب المال، رب الدار وغیرہ کہا جاتا ہے، لیکن مطلق رب کے کا اطلاق صرف اللہ ہی پر ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ فاتحہ کی یہ تفسیر کی یہ تیسری مجلس تھی. اب انشاءاللہ باقی باتیں اگلی مجلس میں آئندہ کل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.